السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہمارے ساتھ طلحہ نے شیئر کیا ہے۔ طلحہ کہتا ہے کہ ہمارا کیمپنگ ٹرپ ایک طویل عرصے کے انتظار کے بعد شروع ہوا۔ ہمارے کیمپنگ ٹرپ کے لیے جو جگہ ہم نے طے کی وہ کشمیر کے پاس ایک ویران جنگل تھا۔ یہ ابتدائی خزاں کا موسم تھا۔ ہوا میں گرے ہوئے پتوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور سرخ رنگوں میں رنگے ہوئے درخت ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ ہم ٹوٹل 3 افراد تھے، میں، عمران اور امین۔ ہم مہینوں سے اس ٹرپ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور شہر کی ہلچل سے دور کہیں کسی پرسکون جگہ پر جا کر وقت گزارنے میں ہم سب بہت پرجوش تھے۔ راستے میں ہم سب خوش گپوں میں مصروف رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری خوشی جلد ہی خوف میں بدلنے والی ہے۔ پہلی رات جب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے خوبصورت کھلی جگہ پر اپنا کیمپ لگایا، ہم سب آگ کے گرد بیٹھے تھے اور اپنے ساتھ لائے تکے بھون رہے تھے۔ تکوں کی ہلکی ہلکی خوشبو ہمیں بہت سکون دے رہی تھی اور ہم ایک دوسرے کو بھوت پریت کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ ماحول خوشگوار تھا جب اچانک امین نے ہمیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا تم نے وہ آواز سنی؟ اس نے بہت ہی دھیمے لہجے میں بولا۔ پہلے تو ہم نے مذاق سمجھا، لیکن پھر وہی آواز ہم سب نے سنی، ہوا کے ساتھ آتی ہوئی دھیمی سرگوشی، جیسے درخت کوئی راز کہہ رہا ہو۔ ایک سرد لہر میری ہڈیوں میں دوڑی اور میں ڈر گیا، لیکن میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے۔ شاید یہ محض ہوا تھی جو پتوں کو ہلا رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا، مگر جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، بے چینی کا احساس بڑھنے لگا۔ ہماری ہنسی اور خوشی دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی۔ اندھیرے نے پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ماحول مزید بوجھل محسوس ہونے لگا۔ آگ کا جلنا ہمارا واحد سہارا تھا، جو اس اندھیرے میں ہمیں روشنی اور حرارت دے رہا تھا۔ پھر عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی، مدھم سرگوشیاں، قدموں کی آہٹ جیسے کوئی چل رہا ہو، اور جھاڑیوں میں ہلچل جہاں کوئی جانور بھی نہیں تھا۔ ایک موقع پر ہمارے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ اس نے کسی کے سائے کو درختوں کے درمیان حرکت کرتے دیکھا ہے، لیکن جب ہم نے وہاں ٹارچ کی روشنی ڈالی تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ صرف جنگل کی عام آوازیں ہیں یا پھر شاید ہماری سوچ کی کارستانی، لیکن جتنا ہم اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے اتنا ہی وہ پراسرار احساس بڑھنے لگا۔ ہر پتے کی، ہر ٹہنی کے ہلنے کی آواز پر دل زور سے دھڑکنے لگتا اور ہر سایہ ہمیں کسی نہ کسی خطرے کا اشارہ دیتا محسوس ہوتا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے ہم سب زندگی بھر بھلا نہیں سکے۔ آدھی رات کا وہ وقت تھا جب امین کیمپ سے تھوڑا سا دور واش روم کے لیے گیا تھا۔ بھاگتا ہوا واپس آیا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہاں کوئی ہے، اس نے ہانپتی ہوئی آواز سے کہا اور درخت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور جیسے ہی ہماری نظریں آگ کی لہرتے ہوئے سائے سے ہٹ کر درخت پر گئی، ہم سن ہو کر رہ گئے۔ وہاں درخت کے کنارے پر ایک لمبا دبلا پتلا وجود کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، اس کی آنکھیں آگ کی لپٹوں میں شعلوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کیسے کروں؟ اب یوں سمجھ لیں، ایک سایہ جو کہ زمین سے اٹھا ہوا تھا، اور وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، کوئی آواز بھی نہیں نکال رہا تھا، بس کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے جسم خوف سے کانپنے لگے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہم نے فوراً اپنا ضروری سامان اٹھایا
اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگے۔ واپسی کا سفر مکمل خاموش گزرا۔ ہمارے ذہن اس خوفناک منظر کو سمجھنے میں قاصر تھے۔ دنوں بعد جب ہم نے اس کے بارے میں بات کی، تب بھی کوئی واضح وضاحت نہ ملی۔ ہم صرف اتنا جانتے تھے کہ اس جنگل میں ہمارے علاوہ بھی کوئی تھا، اور ہم دوبارہ کبھی وہاں جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہمیشہ جب بھی آپ کیمپنگ کے لیے جائیں تو ضروری سامان ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ کسی اور دنیا کی مخلوق سے بچنے کے لیے کلام الہی کو بھی ضرور ساتھ رکھیں۔ واللہ عالم اس سٹوری میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی اور اچھی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔